پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا اسکوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو، یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہیں اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہکا لگایا۔ خاتون دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تیزاب کی بالٹی الٹ دی۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی، اپنے سارے کپڑے نکالتی، آدھے بستر پر بچھاتی، آدھے خود پر۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکہت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی۔ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اسی طرح مفلوج الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران PhD تک پہنچ گئی۔ مانیا نے PhD کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جٹ گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے۔ اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش۔ وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں یہ ہے کہ مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلیں۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جٹی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاؤں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اربوں لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ ایک دوسرے کی انا، عزت نفس اور وقار کو قدموں میں رونتے ہیں، لیکن توہین کا وہ احساس جو 3 پاؤنڈ ماہانہ کی ایک ٹیوٹر کو مادام کیوری بنا دے،
وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کا قیمتی ترین چیز ہے۔ جاؤ شکرانے کے 2 نفل پڑھو اور اللہ کے بخشے اس لمحے کو کامیابی میں ڈھال دو، اسے زندگی بنا لو۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دولت سے نہیں نوازتا، وہ اسے ادراک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ادراک سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مادام کیوری جیسا احساس بخشا ہے۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم بنیاد کے اس پتھر پر اونچی عمارت بناتے ہو یا پھر اسے رونے دھونے میں ضائع کر دیتے ہو۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر آپ سب نے یہ کہانی دیکھی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ کیا پتہ ہم میں سے کسی کے اندر مادام کیوری چھپی ہو اور وہ بن جائے۔